میرا جی چاہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں ایک حدیث نبوی آپ حضرات کی سماعتوں کی ارشاد نبوی ہے، اس کے راوی اول ترمذی کی سند انس ابن مالک، صحیح ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے اور اسے محدث البانی نے بھی صحیح قرار دیا اور دوسرے بہت سے حضرات نے صحیح قرار دیا، اور صحیح بات صحیح ہوتی ہے کوئی اسے صحیح قرار دے۔ اب وہ جو روایتی سلسلے ہیں ظاہر ہے کہ وہ فنی تقاضے ہیں، ان کا میں منکر نہیں ہوں، بس صبح و شام اس سے سروکار رہے۔ تو انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا اپنے اصحاب، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جنت کے باغوں سے گزرو تو پھر اچھی طرح اس سے حظ حاصل کرو، اچھی طرح اس سے پھل توڑ کے تناول اچھی طرح سے حظ حاصل۔ تو اصحاب نے پوچھا وما ہی ریاض، جنت کے باغ کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ ذکر کی مجلسیں، یہ باغہائے بہشت۔ ابھی جو ہمارے شعراء، ہمارے ادبا، ہمارے ذاکرین جو اکثر کہتے ہیں کہ ہم تو فرش عزا بچھا لے تو ہمارے لیے فرش عزا جنت سے بڑھ کر ہے، تو یہ صرف ایک شاعرانہ خیال نہیں ہے، اب تو اس خیال پر مہر نبوت ثبت ہے کہ یہ جو آپ جمع ہو گئے بنیت ذکر، تو بس اب یہ محفل، یہ مجلس، یہ گویا کے باغ بہشت ہے۔ پروردگار آپ تمام حضرات کو اس زمین پر بھی اور دار آخرت میں بھی ہمیشہ نسیم بہشت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا۔ اب بہشت کی محفل ہو تو وہاں قرآن کے علاوہ تو کوئی گفتگو ہی نہیں ہو، بس یہ ہے کہ کوئی قرآن صامت پڑھ رہا ہوگا، کوئی قرآن ناطق کو سن رہا ہوگا۔ اس وقت بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک سورہ قرآنی کی تلاوت، اس مرتبہ ارادہ یہ تھا، پوری طرح سے وہ ارادہ عمل میں نہیں آ سکا کہ قرآن مجید کے جو سورہائے قصار ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سورے، ہر روز ایک سورے پہ گفتگو ہو، تاکہ جب حضرات نماز میں وہ سورے پڑھیں تو پھر نماز کی کیفیت بھی دوبالا ہو جائے۔ بہرحال بعد یہ سورہ مبارکہ نصر پیش نظر ہے، اگرچہ ایک مجلس میں اس کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو مگر کچھ اشارے تو سورہ مبارکہ نصر اس کے متعلق، یعنی یہ سورہ بھی عظیم الشان سوروں میں سے۔ اس سورے میں کل 3 آیتیں ہیں اور ان 3 آیتوں میں کل 19 لفظ، 3 آیتیں 19 الفاظ اور 77 یا 79 حروف ہیں، یعنی 77 لیٹرز یا 79 لیٹر، یعنی 100 بھی نہیں ہے، 100 حرف سے کم، 70 حرف مفسر معبودی کی قرأت کے مطابق اور 79 حرف جو ہے وہ مورخ مفسر ثعلبی کی قرأت کے مطابق۔ تو یہ 77 لیٹرز یا 79 لیٹرز، ان سے بنے کل 19 ورڈ اور اس سے بنے 3 سینٹنسز، 3 آیات۔ اتنی مختصر عبارت میں ایک عظیم الشان جہان معنی سے برسوں آپ فکر کرتے رہیں، غواصی کرتے رہیں اور اس سمندر کی تہ سے موتی چن چن کے لاتے رہیں، تب بھی آپ کا سفر مکمل نہیں ہو، اس لیے کہ قرآن ہے۔ بس میں چند اشارات کروں گا تاکہ وقت کی محدودیت کے ساتھ گفتگو تمام بھی ہو جائے۔ یہ جملہ میں مکرر ہر ممبر پہ تقریباً عرض کر رہا ہوں کہ آپ مترجمین کو پڑھیں، مفسرین کو پڑھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پڑھیں، لیکن ساتھ میں آخری آپ کی استمداد خود ذات حق سبحانہ و تعالی سے ہونی چاہیے۔ وضو کریں، سب کچھ پڑھ کے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہیں پروردگار اس دل کو قلب پرفتوح بنا دے۔ اب یہ پرفتوح کے معنی کیا ہیں تھوڑی دیر میں روشن ہو جائیں گے۔ سورہ مبارکہ نصر کا بظاہر ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے حبیب، اے پیغمبر، جب اللہ کی طرف سے اللہ کی مدد آ جائے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد آ جائے، یہاں نصر مضاف ہے، اللہ کی طرف مضاف الیہ ہے، نصر اللہ یعنی اللہ کی مدد، واضح ہے، اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ کی مدد میں بھی بہت فرق۔ اب یہ ہمارے الفاظ تھوڑی ہیں، بہت فرق، اب یہ ہمارے الفاظ تھوڑی ہیں، الفاظ قرآن، اور آپ یہ دیکھیں گروہ داخل ہو رہے ہیں دین خدا میں، تو بس پھر آپ یہ کریں فسبح بحمد رب، تو آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اس کی حمد کے ساتھ، واستغفر، استغفار کریں، انہ کان توابا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا۔ سادہ سا ترجمہ تو یہی، لیکن میں پہلے آپ اپنے دامن تخیل کو اگر ذرا وسعت دیں اور آپ اپنی قوت باصرہ اور قوت بصیرت دونوں سے کام لیں تو بس 2 منظر دکھا دوں اور اس کے بعد گفتگو آگے بڑھاؤں۔ حقیقت یہ
ہے تاریخ میں تو ایک منظر ہے کہ جب رسول اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مکے کی فتح عطا فتح جسے دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کھلی فتح، وہ فتح مکہ ہے۔ فتح مکہ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ جوق در جوق قبیلے قومیں اسلام میں داخل ہو رہی، وہی قومیں، وہی قبیلے، وہی گروہ جو پہلے رسول کے دشمن تھے، رسول کو ایک ذرا سی پناہ نہیں دینا چاہتے تھے، رسول کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، چاہے وہ مکے کے ہوں، طائف کے ہوں یا اور اطراف کے ہوں۔ یہ منظر ہے تاریخ میں محفوظ، اب اسے تاریخ میں پڑھ کے صرف تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آج اس وقت آپ کو یہ منظر دیکھنا ہو کہ کس طرح اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے، کس طرح نصرت عطا فرمائی ہے، اللہ کی مدد کس طرح آئی ہے، تو آپ میرے ساتھ کربلا چلیے 40 میں، دیکھیے کیسے فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں اور پرچم اسلام کے نیچے سمٹ رہے ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ برس جب میں زیارت 40 پہ کربلا میں تھا اور وہ زائرین کا سمندر دیکھ رہا تھا تو بس بے اختیار زبان پہ یہ سورہ جاری ہو رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو دیکھا ہی تھا، ہم بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ زیارت آقا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کے لیے آنا یہ معمولی طور پر اسلام میں داخل ہونا نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھ کے جان بچا لینے والا اسلام اور ہے، اور آقا حسین کے پرچم کے نیچے آ کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے والا اسلام اور ہے۔ ان کو جاؤ ان کو جاؤ، بہت فرق ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کے تعلق سے بھی اب میں کیا عرض کروں، ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، کثر اللہ امثالہم، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان جیسے اور علماء ہمارے معاشرے میں پیدا ہوں جو علم و عمل کا نمونہ بنے اور معاشرے کی تربیت کریں۔ ان حضرات کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ مطالعہ کریں گے اسلامیات کا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں ماشاءاللہ اختلاف نہ ہو، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو۔ اب مسئلہ مشہور یہ ہے کہ یہ سورہ مبارک ہے نصر مدنی ہے، مگر مفسرین میں اختلاف ہے۔ ایک قول ضرور ایسا موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں مکی ہے، اب اختلاف ہو گیا مکی ہے یا مدنی ہے۔ حق یہ ہے کہ مدنی ہے، جنہوں نے مکی لکھا ہو سکتا ہے اس سبب سے لکھا ہو کہ یہ واقعا نازل ہوا ہے مکے میں لیکن ہجرت کے بعد نازل ہوا، تو جو علوم قرآن کی اصطلاح ہے اس میں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی آیتوں کو مکی کہا جاتا ہے، ہجرت کے بعد نازل ہونے والی سورتوں اور آیتوں کو مدنی کہا جاتا ہے، چاہے وہ مدینے میں نازل نہ ہوئی ہوں۔ تو یہ ایک اصطلاحی مسئلہ۔ اب بعض روایتوں میں ہے کہ یہ سورہ نازل ہوا مینا میں حج آخر میں، وہی حجۃ الوداع، اس موقع پہ نازل ہوا۔ ایک خصوصیت اور اس سورہ کی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مختصر ہونے کے باوجود ایک مکمل سورہ جو آخری سورہ ہے جو حضور پہ نازل ہوا وہ یہی سورہ نصر ہے۔ اس کے بعد کوئی سورہ نازل نہیں ہوا، اس کے بعد آیت نازل ہوئی جو دوسرے سورے میں ہے لیکن مکمل سورہ نازل۔ یہ تو تفسیری نکات ہیں معلومات سے متعلق، جو حضرات گہرا تفسیری ذوق نہیں رکھتے ان کے لیے اس سورے سے متعلق دو ایک باتیں اور عرض کر، اور وہ یہ ہے کہ اس کا ثواب، اس کی تاثیر۔ ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام، اور میرا خیال ہے کہ مجمع میں بیشتر حضرات وہی ہیں جو عملی اپروچ رکھتے ہیں، پریکٹیکل اپروچ، بہت زیادہ تھیوریٹیکل اپروچ نہیں رکھتے، تو وہ عملی نسخے چاہتے۔ ایک تاثیر اس کی جو معتبر روایات کی روشنی میں ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مبارکہ نصر کی تلاوت اگر نماز واجب میں کی جائے، فرض نمازوں میں، تو نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول، فرشتے خوش ہوتے ہیں یہ سورہ سن کے، نماز قبول ہوتی ہے بحسن قبول، یعنی اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اچھا، ثواب سے مراد ثواب اخروی تو ہے ہی ہے لیکن اس دنیا میں بھی انسان کو سرفرازی نصیب ہوتی ہے، یعنی جب انسان نماز میں سورہ نصر پڑھتا ہے تو اس انسان کی زندگی میں بھی اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی۔ یہ معمولی بات، اگر انسان نماز میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھے تو خود اس انسان کی، اس مصلی کی، اس مومن کی زندگی میں اللہ کی نصرت شامل ہو جاتی اور اسے اس کی زندگی میں فتح نصیب ہوتا۔ اب بھولیے گا نہیں آج کا یہ، کوئی شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہو، کوئی مشکل ہو، اقتصادی مشکل ہو، کاروباری مشکل ہو، اخلاقی مشکل ہو، دشمن ہو کوئی آپ کا، حاسد ہو، آپ نماز پڑھیں واجب، اس میں الحمد کے بعد سورہ نصر پڑھیں، یا مستحب نماز پڑھیں، 2 رکعت نماز
حاجت پڑھیں کہ پروردگار مجھے حاسدوں کے شر سے بچا، پروردگار مجھے میرے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، پروردگار مجھے کاروبار میں زوال سے محفوظ رکھ۔ جو بھی آپ کی طلب ہو جائز، اسے طلب دل میں لے کر آپ 2 رکعت نماز حاجت پڑھیں اور اس میں الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ نصر۔ دیکھیں کس طرح اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور کس طرح مشکلات پہ آپ فتح پاتے ہیں۔ دیکھیں اس، اور یہی مسئلہ علمی مسائل میں ہے۔ کوئی انٹلیکچوئل ایشو ہے، کوئی تھیوریٹیکل پرابلم ہے، کوئی آئیڈیالوجیکل ایشو ہے، کوئی نظریاتی بحث ہے، آپ خوب ریسرچ کریں، ایکیڈمک طریقے سے ریسرچ کریں، جو ظاہری وسائل ہیں وہ سب استعمال کریں، اور اس کے بعد اصل حقیقت کو دریافت کرنے کے لیے کہ پروردگار ہم نے تو محنت کر لی، ہم نے ہوم ورک کر لیا، پروردگار اصل حقیقت کیا ہے، حق کیا ہے، سچ کیا ہے، چاہے وہ فلسفیکل ٹروتھ ہو یا پریکٹیکل لائف کا ٹروتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد شامل حال ہوگی اگر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، نماز حاجت، اور پہلی رکعت میں حمد کے بعد سورہ نصر کی تلاوت کریں۔ اب یہاں پر ایک جملہ اور عرض کر، اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور آپ کو شرح صدر حاصل ہوگا، ذہن روشن ہوگا۔ یہ ذہن کی روشنی، دل کی روشنی، شرح صدر، سینے کی کشادگی کیا ہوتی ہے؟ علمی گتھی کا سلجھ جانا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو یہاں گھٹن ہوتی ہے، جب سمجھ میں آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ دل ہلکا ہو گیا۔ یہ دل ہلکا ہو گیا جب کوئی بات سمجھ میں، کوئی دقیق نقطہ ہے، کوئی بہت ہی پیچیدہ، کوئی بہت ہی مشکل تھیورم ہے اور سالو نہیں ہو رہا ہے تو دل میں گھٹن ہوتی ہے، مشکل محسوس ہوتا ہے، اور جب وہ سالو ہو جائے تو دل کشادہ ہوتا ہے۔ محسوس کی یہ بات آپ نے؟ ذہن تک منتقل ہوئی؟ یہ جو کسی علمی مسئلے کے کھل جانے سے دل کی کلی کھلتی ہے، اسے عرفان کی اصطلاح میں فتح کہتے ہیں۔ فتح یعنی کھلنا۔ تو دل کا دروازہ جب کھلتا ہے انوار الہی کے لیے، اسے کہتے ہیں فتح، اصطلاح علم عرفان میں۔ اسی لیے جو عرفاء ہیں بعض مشہور، ان کی بعض مشہور کتابیں شروع ہوتی ہیں، اس کا نام ہی ہے فتوح۔ فتوح فتح کی جمع۔ آپ سب فتوح لکھ سکتے ہیں، آپ سب حضرات، ہر ایک انسان کچھ نہ کچھ بعنوان فتوح لکھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اگر حضور باری میں پہنچے، دست دعا دراز کرے، دست دعا بلند کرے، دامن طلب